السلام علیکم دوستو، آپ کو اپنے چینل کہانی ود مہناز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول زندگی کبھی تیرگی کبھی روشنی کا تیسرا اور آخری حصہ۔ فاطمہ کی شادی کے بعد بطول بیگم اکیلی ہو گئی تھیں۔ سعادت اللہ بھی ایئر فورس میں بطور ایئر مین بھرتی ہو گیا تھا۔ ہدایت اب چھوٹے بہن بھائی کی ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو گیا تھا۔ اب مسئلہ بوڑھی ماں کا تھا۔ وہ گاؤں والا گھر چھوڑنے پر راضی نہ تھیں اور ہدایت کا جی نہ مانتا کہ وہ بوڑھی بیمار ماں کو وہاں بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ ساتھ والے گھر میں بھائی بھاوج تھے۔ سیف اللہ تو پھر دن میں 2 چکر لگا کر ماں کی خبر گیری کر لیتا۔ اس کی بیوی بوڑھی ساس کو 2 وقت کا کھانا دینے کے بھی روادار نہ تھی۔ 2-4 دن کے لیے شاہدہ باجی ماں کے پاس آ کر رہ جاتی، کبھی فاطمہ رہنے آ جاتی، لیکن یہ مسئلے کا مستقل حل نہ تھا۔ بطول بیگم کو کوئی مہلک مرض لاحق نہ تھا، لیکن بڑھاپے میں ان کی قوت مدافعت جواب دے گئی تھی۔ معمولی سا مرض بھی چمٹ جاتا تو ہفتوں جان نہ چھوڑتا۔ ہاتھوں میں ریشہ اتر آیا تھا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے باورچی خانے کے کام نپٹاتی تو ڈر رہتا کہ کہیں اپنے اوپر کچھ گرا ہی نہ لے۔ ہدایت ماں کی منتیں کر کے عاجز آ گیا تھا کہ وہ شہر چل کر ان کے ساتھ رہیں، لیکن بطول بیگم لجاجت بھرے انداز میں انکار کر دیتی۔ میرا آخری وقت ہے ہدایت، میرا بچہ، ماں کی مجبوری سمجھ۔ میں اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، اسی گھر سے تیرے باپ کا جنازہ اٹھا تھا۔ میں بھی اپنا آخری وقت یہیں گزارنا چاہتی ہوں۔ پھر میں اکیلی کب ہوتی ہوں؟ دن بھر آس پڑوس کی عورتیں آتی رہتی ہیں، میرا جی لگا رہتا ہے۔ ہفتے 10 دن بعد تم لوگ چکر لگا لیتے ہو۔ فکر کس بات کی میرے لال؟ ہدایت اس وقت تو خاموش ہو جاتا، لیکن ثانیہ شوہر کی بے چینی اور اضطراب سے آگاہ تھی۔ وہ شہر میں ہوتا تب بھی ہر پل اس کا دھیان ماں کی جانب لگا رہتا۔ بطول بیگم کو سیل فون لے کر دے رکھا تھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ انہیں موبائل نرا جھنجھٹ لگتا تھا۔ کبھی سیف اللہ کے کسی بچے سے اسے چارجنگ پر لگوا لیتی، تب ہدایت کا ان سے رابطہ ممکن ہو جاتا، ورنہ ہدایت کو بھائی یا بھاوج کو فون کر کے درخواست کرنا پڑتی کہ وہ اماں سے ان کی بات کروا دیں۔ ثانیہ بہت دن تک کوشش کرتی رہی کہ وہ شوہر کی بے چینی اور پریشانی نظر انداز کر دے، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ تھک ہار کر اس نے ہدایت کے سامنے تجویز رکھ دی، اماں یہاں آنے پر راضی نہیں ہو رہی تو میں ان کے پاس جا کر رہ لیتی ہوں۔ وہ ایمن کو کھچڑی کھلاتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ ہدایت، جو ماں کا فون نمبر ملانے میں ناکامی کے بعد سیل فون ہاتھ میں لیے پریشان سا بیٹھا تھا، بیوی کی بات سن کر چونکا۔ تم کیسے؟ تمہاری تو اپنی طبیعت۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ ایمن 1.5 برس کی تھی اور ثانیہ پھر سے امید سے تھی۔ 3rd منتھ ختم ہونے کو ہے، پھر طبیعت خود بخود سنبھل جائے گی، کم از کم الٹیوں سے تو نجات مل جائے گی، اور گاؤں میں بھی میں نے کون سا ہل جوتنے ہیں، ماسی نورہ کی بہو آتی تو ہے، اوپر نیچے کے سارے کام وہی نمٹاتی ہے، میں تو بس اماں کا خیال رکھوں گی۔ وہ ہدایت سے نگاہیں ملائے بغیر بول رہی تھی، لیکن ہدایت کو اس کے دل کا حال جاننے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری وجہ سے خود کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ثانی، میں اماں کو یہاں لانے پر راضی کر لوں گا۔ یہاں بھی اماں کی خدمت مجھے ہی کرنی ہے تو وہاں کیوں نہیں؟ آپ جانتے ہیں وہ یہاں آنے پر قطعاً تیار نہیں۔ ثانیہ نے ذہنی طور پر خود کو وہاں جانے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ ہدایت کو مزید پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم واقعی میرے لیے اللہ کا انعام ہو، ہدایت فقط یہی کہہ پایا۔ میری اتنی تعریفیں مت کیا کریں ہدایت، میں ایک عام سی عورت ہوں۔ وہ تھکے تھکے انداز میں مسکرائی۔ عورت؟ ہدایت نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر تصدیق کرنا چاہی۔ ثانیہ نے مسکرا کر اس کے بازو پر مکہ رسید کر دیا۔ ثانیہ کے گاؤں جانے کے بعد بطول بیگم کی طبیعت میں بہتری آنے کے بجائے ان کی حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ وہ بستر کی ہی ہو کر رہ گئی تھیں۔ ثانیہ کے لیے ان کی خدمت اتنا آسان کام نہ تھا۔ وہ دوسرے جی سے تھی، 1.5 برس کی بچی اس کی گود میں تھی۔ یہاں گاؤں والے گھر میں اپنے گھر کا سا آرام کہاں مل سکتا تھا؟ 15 دن بعد 2 دن کے لیے یہاں آنا اور بات تھی، اور مستقل طور پر یہاں رہنا قطعی مختلف تجربہ۔ ہدایت ہر ویکینڈ پر آ جاتا، جہاں ماں کی محتاجی اور بیماری دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتا، وہیں ثانیہ کی مشکل زندگی اسے پریشان کرتی۔ بطول بیگم واش روم میں پھسل جانے کے بعد چلنے پھرنے سے قطعاً معذور ہو گئی تھیں۔ وہ ہوائی ضروریات سے فراغت کے لیے بھی دوسروں کی محتاج تھیں۔ گاؤں کی ایک بیوہ عورت کو بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن انہیں سنبھالنا ایک بندے کی بس کی بات نہیں تھی۔ ثانیہ کو بھی ساتھ لگنا پڑتا۔
اس قسم کی خدمت کہانیوں میں آسان لگتی ہے، لیکن ماتھے پر بل لائے بغیر ایک بوڑھے وجود کو سنبھالنا ہرگز آسان کام نہ تھا۔ ثانیہ بطول بیگم کی ہر ممکن خدمت کرتی، لیکن اندر ہی اندر وہ تھکنے لگی تھی۔ کبھی گاؤں آنے کا اپنا فیصلہ اسے حماقت لگتا، عجیب سی بیزاری پورے وجود کا احاطہ کیے رہتی، زندگی جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ ہدایت سے وہ کچھ نہ بھی کہتی، تب بھی وہ اس کی دلی کیفیت سے بخوبی آگاہ تھا۔ اماں نے بڑی متحرک زندگی گزاری ہے ثانی۔ ابا کے بعد انہوں نے بہت محنت مشقت سے ہمیں پالا، سخت جسمانی محنت بھی کی، لیکن اماں بڑی خوددار عورت تھیں۔ وہ بیوہ تھیں، چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا، لیکن انہیں کسی اپنے یا پرائے کی مدد لینا گوارا نہ تھا۔ اب اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھتا ہوں تو جی کٹ جاتا ہے۔ لیکن ثانی، یہ صرف اماں کی آزمائش نہیں ہے، اولاد ہونے کے ناطے اس حالت میں ان کا خیال رکھنا یہ میری آزمائش ہے، اور تم میری وجہ سے اس آزمائش میں حصہ دار بن گئی ہو۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ وہ ثانیہ کے ہاتھ تھام کر ممنونیت کے احساس تلے اپنے لبوں سے لگا لیتا۔ پلیز ہدایت، آپ جانتے ہیں میں اتنی اچھی نہیں، میرے دل میں الٹی سیدھی سوچیں بھی آتی ہیں، میں تھک جاتی ہوں، اور کبھی کبھی تو یہاں سے بھاگ جانے کا بھی سوچتی ہوں۔ وہ کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر بغیر ماتھے پر بل لائے خندہ پیشانی سے کسی کے کام آتے ہیں۔ میں ہرگز بھی ایسی نہیں، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ سچ یہی تھا، بطول بیگم کی زندگی کے حوالے سے اس کے دل میں منفی خیال جنم لینے لگے تھے، اور یہ بھی سچ تھا کہ ایسے خیالات پر وہ خود کو سرزنش کرتے ہوئے اللہ سے ان کی صحت تندرستی کی دعا کرتی۔ دل کے نہا خانوں میں کوئی اور ہی خواہش کلبلا رہی ہوتی، لیکن زبان سے اس نے ہمیشہ ہدایت کی ماں کی زندگی کی دعا مانگی تھی۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے لگتے، تب وہ مزید شدت سے دعا مانگنے لگتی، اپنی خود غرضانہ سوچوں پر خود کو ملامت کرتی، لیکن ان سوچوں پر اس کا اختیار نہ تھا۔ وہ اس معاملے میں بے بس تھی، ضمیر کی چبھن اسے چین نہ لینے دیتی۔ دوسری طرف اس کے گھر والے اس کے لیے پریشان تھے۔ 8واں مہینہ لگ گیا تھا، کیا وہ دوسرے بچے کو گاؤں میں جنم دے گی؟ وہاں ہیلتھ سینٹر موجود تھا، لیکن سہولیات ناکافی۔ شاہدہ باجی کی نند اور دیور کی شادی تھی، ان کا آنا ممکن نہ تھا۔ فاطمہ کا خود آخری مہینہ تھا، پڑوس میں بسنے والی جیٹھانی اس سے ویسے ہی خار کھاتی تھی۔ گاؤں میں ہر کسی کی زبان پر ہدایت اللہ کی بیوی کی تعریفیں تھیں، اور ہدایت اللہ کی بیوی ان تعریفوں سے بے نیاز عجیب سے اضطراب میں مبتلا تھی۔ اضطراب ختم ہوا، بطول بیگم نے ایک رات چپکے سے آنکھیں موند لیں۔ ساس کے مرنے پر ثانیہ بلک بلک کر روئی۔ لوگ ایسی بہو کو رشک سے دیکھ رہے تھے، لیکن ثانیہ تنہائی میں شوہر کے شانے سے سر ٹکائے آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اماں سے ہمیشہ نرم لہجے میں بات کی، کبھی ان پر اپنی بیزاری ظاہر نہیں کی، لیکن ہدایت، میں اب بیزار ہونے لگی تھی۔ میں آزمائش پر پورا نہیں اتر سکی، میں تھک گئی تھی، اتنی جلد میری ہمت جواب دے گئی۔ صرف 6 ماہ کی بات تھی، لیکن یہ 6 مہینے 6 سالوں کے برابر لگنے لگے تھے۔ میں پھر سے آپ کے پاس اپنے گھر میں جا کر رہنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں بہت منافق اور دوغلی عورت ہوں نا، وہ گلوگیر لہجے میں شوہر سے مخاطب تھی۔ ہم سب انسان ہیں ثانی، ہم میں سے فرشتہ کوئی نہیں۔ تم نے اپنا فرض نبھا دیا، دل کے وسوسوں اور سوچوں پر کسی کا اختیار نہیں، لیکن مجھے یقین ہے میری ثانی نے ہر بار غلط سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر زبان سے خیر کا کلمہ ہی کہا ہوگا۔ وہ شوہر کی نگاہوں میں سرخرو ٹھہری تھی، اسے ایک بار پھر شدت سے رونا آ گیا۔ بطول بیگم پوتے کو نہ دیکھ پائی تھیں۔ ہدایت نے ماں کی خواہش کے احترام میں بیٹے کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر روانہ ہو گئی۔ پھر دادی داغ مفارقت دے گئیں، دل کو دھچکا لگا، لیکن بہت جلد قرار بھی آ گیا۔ یہی قانون قدرت ہے۔ میکے میں زین کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ زین نے ماموزاد عروج کو جیون ساتھی بنانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ امی کو اس فیصلے پر تحفظات تھے۔ انہیں چھوٹی خالہ کی کمل پسند تھی، لیکن بیٹے کی پسند کو مقدم جانتے ہوئے وہ اپنی پسند سے دستبردار ہو گئیں۔ چاروں بہنیں اپنی اپنی مصروف زندگیوں میں سے فرصت نکال کر بابل کے آنگن میں اکٹھی ہو گئیں۔ ماہین بجو اور عفت آپی کے بچے اب سمجھدار اور بڑے تھے۔ کبھی چھوٹی خالائیں ان کے لاڈ اٹھاتی تھیں، اب وہ ثانی خالہ اور زویا خالہ کے بچوں کو اٹھائے اٹھائے پھرتے۔ شادی کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ چاروں بہنیں گپ شپ میں مشغول رہتیں۔ ماہین بچوں کے پاس اپنی دیورانیوں جٹھانیوں کی تیز تراری کے قصے تھے۔ زویا بھی اپنی ساس نندوں سے ناک و ناک عاجز آ چکی تھی۔ وہ فہمیدہ آنٹی جو برسوں ان کے پڑوس میں رہی تھی، لیکن ان کے جوہر کبھی کھل کر سامنے نہ آئے،
زویا کی ساس کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد وہ ایک بالکل نئے روپ میں سامنے آئیں۔ خیر، زویا کو ساس کے بدلتے تیوروں کی رتی برابر پرواہ نہ تھی۔ فہمیدہ آنٹی اگر شیر تھیں تو زویا سوا شیر ثابت ہو رہی تھی۔ امی زویا کی باتیں سن کر خوب خفا ہوتیں، اسے اپنا طرز عمل درست کرنے کو کہتیں۔ عفت اپیہ بھی چھوٹی بہن کو بار بار سمجھاتیں، زویا پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ مزے لے لے کر ساس نندوں کو ضج کرنے کے قصے سناتی رہتی۔ ماہین بچوں اس کی خوب حوصلہ افزائی کرتیں۔ ثانیہ خاموشی سے مسکرائے جاتی۔ ایسے موقعوں پر اسے بطول بیگم کی بات یاد آتی۔ گاؤں میں ایک بار اسٹور روم میں بلی نے بچے دیے تھے، کوئی کالا، کوئی سفید تو کوئی بھورا۔ تب بطول بیگم نے کہا تھا، دیکھ تو ثانیہ، ایک ماں کے جنے بچے بھی ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں۔ میں ویسے ہی سوچ کر پریشان ہوتی تھی کہ میرے سارے بچوں میں ہدایت اللہ ہی کیوں مختلف ہے، باقی بچے اس جیسے کیوں نہیں، سب ایک جیسے کیسے ہو سکتے تھے؟ بطول بیگم ٹھنڈا سانس بھر کر کہتی تھیں۔ ثانیہ بھی اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر یہی سوچتی، سب کی عادتوں اور مزاج میں کتنا فرق تھا، اس فرق کے باوجود سب آپس میں محبت کے اٹوٹ بندھن میں بندھے تھے۔ زین کی دلہن رخصت ہو کر آ گئی تو بہت سے یادگار دنوں کی یادیں سمیٹ کر سب نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ ایمن اب اسکول جانے لگی تھی۔ عبداللہ بھی بہت ذہین اور پھرتیلا بچہ تھا، ہر وقت ماں کو اپنے پیچھے دوڑائے رکھتا۔ ثانیہ اور ہدایت بچوں کی معصوم حرکتوں اور شرارتوں سے خوب محظوظ ہوتے۔ یہ ان کی زندگی کا خوبصورت ترین دور تھا۔ زندگی یوں ہی سبک خرامی سے آگے بڑھتی رہی، پھر ایک المیہ رونما ہو گیا۔ شاہدہ باجی کے شوہر اچانک ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ شاہدہ باجی پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سسرال والوں نے اس مشکل وقت میں آنکھیں پھیر لیں۔ ساس سسر حیات نہ تھے، جیٹھ دیور بال بچوں والے تھے۔ مالی مدد تو درکنار، وہ اخلاقی یا جذباتی ڈھارس دینے کے بھی روادار نہ تھے۔ ہدایت اس کڑے وقت میں بڑی بہن کو بے یار و مددگار نہ چھوڑ سکتا تھا۔ کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے اس بار بھی اسے ثانیہ کی مدد درکار تھی۔ شاہدہ باجی کو یہاں لے آئیں ہدایت، اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ اس نے وہی بات کہہ دی جو ہدایت اس کے لبوں سے سننے کا متمنی تھا۔ ہدایت نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ شاہدہ باجی اپنے تینوں بچوں سمیت آ گئی تھی۔ گھر اتنا کشادہ نہ تھا، پھر بھی ایک کمرہ شاہدہ باجی کو دے دیا گیا۔ بچے ماموں کے گھر آ کر بہت خوش تھے۔ پہلے بھی وہ سردیوں گرمیوں کی چھٹیوں کے چند روز شہر میں ضرور گزارنے آتے تھے اور انہیں یہاں آ کر بہت مزہ آتا تھا۔ اب بھی ان کے جوش و خروش کا وہی عالم تھا، جیسے وہ چند دن کی چھٹی گزارنے آئے ہوں اور چند دنوں میں ہی ساری موج مستی کر لینا چاہتے ہوں۔ کبھی چھت پر جا کر پتنگیں لوٹنے کی کوشش کرتے، کبھی چھوٹے سے صحن میں کرکٹ کھیل کر خوب ادھم مچاتے۔ گھر میں عجیب سا بھونچال آ گیا تھا۔ ایمن پریشان ہوتی تو عبداللہ بھی ہنگامے سے گھبرا کر رونے لگتا۔ شاہدہ باجی کبھی تو خالی خالی آنکھوں سے اپنے بچوں کو شور ہنگامہ کرتے تکتی رہتی، کبھی خالی اس ذہنی کے عالم سے باہر نکلتی تو بچوں پر حلق پھاڑ کر چلاتی اور پھر انہیں پیٹ بھی ڈالتی۔ ہدایت اور ثانیہ انہیں روکتے رہ جاتے۔ یہ آخری ٹھکانہ ہے، ان ذلیلوں کی حرکتوں کی وجہ سے یہ بھی چھن گیا تو میں کہاں در در کی ٹھوکریں کھاؤں گی۔ وہ رونے لگتی۔ ہدایت بہن کو بازو کے گھیرے میں لے کر چپ کرواتا، ثانیہ بھی انہیں تسلی دیتی۔ بچے جو ماں کی حالت دیکھ کر سہم کر دب کے بیٹھے ہوتے، ثانیہ ٹی وی چلا کر ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی۔ شاہدہ باجی ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھیں۔ شوہر کے بچھڑنے کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن سسرال والوں کے بدلتے تیوروں نے انہیں سخت صدمہ پہنچایا تھا۔ ہر عورت کی طرح ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ جس گھر میں ان کی ڈولی اتری تھی وہیں سے ان کا جنازہ اٹھے۔ شوہر کے مرنے کے ساتھ ہی جس طرح آنن فانن انہیں ان کی راجدھانی سے بے دخل کر دیا گیا، یہ صدمہ انہیں ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب کر گیا تھا۔ ثانیہ اور ہدایت کی دل جوئی سے آہستہ آہستہ ان کے دل کو قرار آتا گیا، لیکن اب وہ پہلے والی ہنس مکھ سی شاہدہ باجی نہ تھیں۔ وہ ایک بدلی ہوئی شخصیت تھیں، بہت حساس و زود رنج۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت محسوس کرنے لگی تھیں۔ اگر بچوں کی کسی شرارت پر ثانیہ نرمی سے بھی انہیں ٹوکتی تو شاہدہ باجی بچوں پر حلق پھاڑ کر چلاتی۔ ثانیہ ان کا رد عمل دیکھ کر خائف سی ہو جاتی۔
اس کا گھر ہمیشہ سے ہی بہت پرسکون تھا۔ سلیقے سے سجے اس چھوٹے سے صاف ستھرے گھر کا پرسکون ماحول دوسرے لوگوں کو بھی بہت متاثر کرتا تھا۔ زویا بھی جب کبھی آتی تو برملا اعتراف کرتی، تم بہت خوش قسمت ہو ثانی، ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہی ہو، اپنے گھر کی آپ مالک ہو۔ ہمارے گھر میں پیسوں اور سہولتوں کی فراوانی صحیح، لیکن نصیب میں یہ سکون نہیں ہے۔ ثانیہ بہن کی بات سن کر مسکرا دیتی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ سکون خواب و خیال ہو جائے گا۔ شاہدہ باجی کی فیملی پہلے بھی آتی تھی تو گھر کی پرسکون فضا میں بھونچال سا آ جاتا، لیکن پہلے وہ مہمانوں کی ہنستے مسکراتے تواضع کرتی، پیشانی پر کوئی بل لائے بغیر دل میں ان کے جانے کے دن گنتی رہتی۔ خیر ہے، اب تو 8 دن ہی رہ گئے ہیں، ایک ایک کر کے گزر ہی جائیں گے، وہ دل ہی دل میں خود کو سمجھاتی رہتی۔ اب مہمان مستقل مکین بن کر آ گئے تھے۔ ثانیہ اب بھی ان سے خندہ پیشانی سے ہی پیش آ رہی تھی، ماتھے پر کوئی بل ڈالے بغیر، لیکن اس ڈھب پر زندگی گزارنا ہرگز آسان نہ تھا۔ وہ صفائی ستھرائی کے معاملے میں حد درجہ وہمی۔ شاہدہ باجی کے بچے گاؤں کے پلے بڑے تھے۔ شاہدہ باجی کی اپنی شخصیت میں سلیقے کا فقدان تھا، بچوں کی بھی وہ خاص تربیت نہ کر پائی تھی۔ وہ کھا پی کر برتن ادھر ادھر لڑکا دیتے، گیلے واش روم سلیپرز میں چھپ چھپ کرتے، پورے گھر میں مٹر گشت کرتے، میلے پاؤں لے کر بستر پر چڑھ جاتے۔ بچوں سے لاڈ کا ان کا الگ انداز تھا، کبھی عبداللہ کو ہاؤ کے کر ڈرا دیتے تو کبھی ایمن کی پونی کھینچ لیتے۔ ثانیہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو بغور دیکھتی، کہیں اس کے ماتھے پر بل تو نمودار ہونا شروع نہیں ہو گئے؟ کیا اب زندگی اسی بے سکونی میں گزرنی تھی؟ یہ سوچ اسے مزید پریشان کر دیتی۔ وہ ہدایت سے یہ پریشانی بانٹ کے اسے بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا جیون ساتھی اس کی دلی کیفیات سے ہرگز بے خبر نہیں تھا۔ زندگی آزمائشوں سے ہی عبارت ہے ثانی، دوسروں کی زندگیوں سے اپنا موازنہ کریں تو شاید ہر انسان کو پھر اپنی ہی زندگی سہل لگتی ہے۔ شاہدہ باجی کے یہاں آنے سے ہماری گھریلو لائف بری طرح ڈسٹرب ہوئی ہے، مجھے اس حقیقت سے انکار نہیں، لیکن خود سوچو، اللہ نے تمہیں پھر بھی اس آزمائش سے دوچار تو نہیں کیا جس آزمائش سے شاہدہ باجی کو دوچار کیا ہے۔ ہدایت کے کہنے پر وہ دہل ہی تو گئی تھی، دل میں خدا سے بے ساختہ شوہر کی سلامتی کی دعا مانگی تھی۔ دوسری طرف ماہین بجو اور زویا تھیں، جو شاہدہ باجی کو یہاں لانے کے فیصلے کو سراسر احمقانہ قرار دے رہی تھیں۔ بھائی تھوڑا بہت مالی تعاون کر دیتے، یوں نند کو سر پر لا کر بٹھانے کی تو کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ یہ ماہین بجو تھیں جو چھوٹی بہن کو اس کی بے وقوفی پر ٹوک رہی تھیں۔ ثانیہ کو مصیبتیں گلے میں لٹکانے کا خود ہی شوق ہے، زویا نے بے لاگ تبصرہ کیا۔ بجائے اس کے کہ ہم سب ثانیہ کی ہمت بندھائیں، تم لوگ بلا وجہ اس کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ عفت اپیہ نے ہی دونوں بہنوں کو ٹوکا۔ رشتے ناطے نبھانا بھی ایک آرٹ ہے، اور اگر آج ہم کسی کے کام آئیں گے تو کل کوئی ہمارے بھی کام آئے گا، عفت اپیہ رسانیت سے بولی۔ اپیہ تو کتابی باتیں کرتی ہیں، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے لیے آسانیاں منتخب کرے۔ اپیہ اور ثانی جیسے مثالی کردار تو صرف رسالوں اور کہانیوں میں ہی ملتے ہیں۔ زویا ہنسی تھی، ثانیہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شادی سے پہلے ثانیہ ڈائجسٹ پڑھنے کی بہت شوقین تھی، ایسی کہانیاں جس میں کوئی یتیم ہیروئن یا ہیرو کسی ظالم و جابر تائی یا ممانی کے رحم و کرم پر ہوتے تھے، ایسی کہانیاں پڑھ کر ثانیہ کا جی بہت دکھتا تھا، ظالم تائی اور ممانی کے لیے دل سے بد دعا نکلتی۔ اب احساس ہوتا کہ شاید ان کہانیوں میں تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا جاتا تھا، ہو سکتا ہے ان تائیوں یا ممانیوں کو اپنے نادار رشتہ داروں سے کچھ سنجیدہ قسم کے مسائل بھی ہوتے ہوں۔ ثانیہ کو ایسے ہی بہت سے مسائل کا سامنا تھا۔ شاہدہ باجی کی خواہش تھی کہ بچوں کو اچھے سے اسکول میں داخل کروایا جائے، بلکہ شاید وہ ایمن والے اسکول میں ہی اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانا چاہتی تھی۔ اس اسکول کا معیار خاصا بلند تھا۔ ہدایت جانتا تھا کہ بچے داخلہ ٹیسٹ پاس کرنے کے اہل نہیں ہوں گے، اگر داخلہ ملتا تو پچھلی کلاسز میں مل سکتا تھا۔ 6 مہینے ان کے ویسے ہی ضائع ہو گئے ہیں، اب میں پچھلی جماعتوں میں داخلہ دلوا کر ان کے 1.5-2 سال مزید ضائع نہیں کر سکتا۔ مجھے جو اسکول مناسب لگا میں نے ان کا وہاں ایڈمیشن کروا دیا ہے۔ ہدایت دو ٹوک انداز میں بہن سے مخاطب ہوا، ان کا چہرہ اتر سا گیا تھا۔ شاہدہ باجی سمجھ رہی ہیں کہ شاید آپ نے پیسوں کی وجہ سے بچوں کا یہاں ایڈمیشن کروایا ہے،
یہ حقیقت ہے ثانی کہ سب بچوں کی اتنی مہنگی تعلیم میں افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن اگر بچے واقعی ذہین اور قابل ہوتے تو میں کوئی نہ کوئی سبیل نکال کر ان کا ایمن والے اسکول میں ہی ایڈمیشن کروا دیتا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، میں انہیں خود گھر پر پڑھایا کروں گا۔ مناسب توجہ ملنے پر اگر انہوں نے امپروو کیا تو انشاءاللہ اگلے سال کسی اور اچھے اسکول میں داخل کروا دیں گے، وہ مطمئن لہجے میں بولا۔ لوگ کہیں گے اپنی اولاد کو شہر کے سب سے بہترین اسکول میں داخلہ دلوایا ہے اور یتیم بھانجوں کو۔ میں دنیا والوں سے یا لوگوں کی زبان سے خائف نہیں ہوں ثانی۔ ہدایت نے اسے بات مکمل نہ کرنے دی۔ انسان کو صرف اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے اور بس، وہ قطعیت بھرے انداز میں بولا۔ ثانیہ شوہر کے مزاج سے واقف تھی، اسے واقعی نہ لوگوں کی تعریف سے غرض ہوتی تھی نہ تنقید کی پرواہ، شاید اسی لیے وہ اتنے اطمینان سے رہتا تھا، وہ اطمینان جو اب ثانیہ کی زندگی سے رخصت ہو چکا تھا۔ کئی مہینوں تک شوق کی کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد شاہدہ باجی سنبھل گئی تھی۔ اب انہوں نے از خود گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ثانیہ انہیں کام کرنے سے منع بھی نہ کر سکتی تھی کہ اس طرح وہ خود کو گھر میں اجنبی محسوس کریں گی، لیکن ان کا کیا کام بھی ثانیہ کے من کو نہ بھاتا تھا۔ وہ کھانا پکاتی تو مسالوں اور کوکنگ آئل کا بے دریغ استعمال کرتی۔ مہینے بھر کا راشن 20-22 دن میں ہی ختم ہو جاتا۔ تیز مسالوں والا کھانا ثانیہ کے حلق سے بمشکل نیچے اترتا، وہ شاہدہ باجی کو ٹوک بھی نہیں سکتی تھی۔ اس مشکل کا حل ہدایت نے نکالا۔ اس نے کھانے کی میز پر سرسری انداز میں ثانیہ کو مخاطب کیا، بیگم آج آپ نے کھانا تو لاجواب بنایا ہے، لیکن مرچیں بہت تیز ڈال دیں۔ کئی دنوں سے میرے معدے میں تیزابیت ہو رہی ہے، مرچیں ڈالتے وقت ذرا ہاتھ ہولا رکھا کرو، وہ نرمی سے بولا۔ کھانا تو آج میں نے بنایا ہے، آئندہ مرچیں کم ڈال دیا کروں گی، شاہدہ باجی بولی تھی۔ آپ نے بنایا ہے؟ جبھی تو میں کہوں، بالکل اماں والا ذائقہ، بس آپا آئل اور مسالے کم ڈالا کریں، مجھے تیزابیت رہنے لگی ہے، وہ رسانیت بھرے انداز میں بولا۔ شاہدہ باجی نے مسکرا کر اثبات میں گردن ہلا دی۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ یوں ہی مسئلے جنم لیتے رہتے، کچھ حل ہو جاتے، کچھ حل طلب رہ جاتے۔ ثانیہ بھی کبھی تو اس طرز زندگی کی عادی ہونے لگتی اور کبھی اسے شدت سے وہی وقت یاد آتا جب وہ اپنی راج دہانی کی آپ مالک تھی۔ کیا سنہری وقت تھا! اب تو ہدایت اور اپنے بچوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جانا بھی خواب و خیال ہو گیا تھا۔ ہدایت ہی سب بچوں کو گھر کے قریبی پارک میں لے جاتے۔ ثانیہ شاہدہ باجی کے بچوں سے ہمیشہ پیار بھرے لہجے میں مخاطب ہوتی، لیکن اسے لگتا جیسے یہ پیار صرف لہجے میں ہی ہے۔ وہ ان بچوں کے لیے اپنے دل میں محبت بھرے جذبات نہ پاتی تھی، وہ محبت جو اپنے بہن بھائیوں کے بچوں سے تھی، ہدایت کے بھانجوں سے نہ تھی۔ اپنے خونی رشتوں سے محبت فطری چیز ہے ثانی، تم ایسی باتیں سوچ کر بلا وجہ اپنے ذہن کو الجھاتی ہو۔ مجھے لگتا ہے ہدایت، جیسے میں ایک دوغلی عورت ہوں اور میں منافقت برتتی ہوں، وہ شوہر سے اپنے دل کی کوئی بات نہ چھپا پاتی۔ یہ منافقت نہیں ہے ثانی، یہ مروت ہے۔ تم ان بچوں سے محبت نہیں کرتی، اس کے باوجود محبت بھرا برتاؤ اختیار کرتی ہو، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہدایت کی باتیں اس کے ضمیر کی خلش کم کر دیتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ بچوں کا لاابالی پن قدرے کم ہوا۔ اب شاید ثانیہ کو بھی ان سے انسیت ہو گئی تھی، وہ ان لوگوں کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو پہلے بہت کوفت میں مبتلا کرتیں، اب اس نے ان باتوں سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ کچھ وقت اور آگے سرکا۔ زندگی کے اگلے پریشان کن باب کا تعلق اس کے میکے سے تھا۔ زویا احمر سے لڑ جھگڑ کر میکے آن بیٹھی تھی۔ احمر جو ہمیشہ سے ہی اس کی مٹھی میں تھا، جانے کیسے اس کی مٹھی سے پھسل گیا۔ شاید وہ گھر میں ہونے والی ہر وقت کی چیخ چیخ سے تنگ آ چکا تھا۔ ماں بہنیں مستقل زویا کے خلاف اس کے کان بھرتی رہتی تھیں۔ پہلے وہ ایسی باتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ زویا اسے اپنی کامیابی تصور کرتی اور طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر ان کا جی مزید جلاتی۔ کبھی کبھی طنزیہ فکریں بھی لڑکا دیتی۔ لڑائی کا آغاز انہی چھوٹی موٹی باتوں سے ہوا۔ احمر زویا کو خاموش ہونے کا کہتا رہا، اس نے شوہر کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ فریقین میں تو تکرار بڑھتی رہی۔ زویا ساس نندوں کو دو بدو جواب دیتی رہی اور پھر احمر کی برداشت جواب دے گئی۔
اس نے زویا کے چہرے پر یکے بعد دیگرے 2 تماچے رسید کیے تھے۔ زویا اور بھی پڑ گئی، دونوں بچوں کی انگلی پکڑ کر اسی وقت گھر سے نکل گئی۔ اب 4 مہینے ہونے کو آئے تھے، وہ میکے میں بیٹھی تھی۔ احمد یا اس کے گھر والوں نے کوئی رابطہ نہ کیا تھا۔ امی ابو کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ امی زویا کو ہی مورد الزام ٹھہراتی، زویا ہسٹریائی ہو کر چلانے لگتی۔ تینوں بہنیں اس کی دل جوئی کے لیے جلدی جلدی میکے کا چکر لگاتی، کوئی سمجھاتا تو کوئی تسلی دیتا۔ بہنوں کے آنے سے زویا کا جی بھی بہل جاتا، لیکن ثانیہ محسوس کرنے لگی تھی کہ زین کی بیوی عروج اب ان بہنوں کی آمد پر پہلے کی طرح خوش دلی سے استقبال نہیں کرتی۔ شاید اس پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ ثانیہ جب بھی جاتی اس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی۔ آپ رہنے دیں ثانیہ باجی، میں کر لوں گی، لیکن زویا باجی کو سمجھائیں، لڑکی کا اصل گھر سسرال ہی ہوتا ہے۔ امی ابو الگ ٹینشن میں ہیں، اس مسئلے کا اب کوئی حل نکلنا چاہیے۔ ہاں، حل تو نکلنا چاہیے، ثانیہ یہی کہہ سکی۔ زویا کے بچوں نے ہمیشہ پیسوں کی فراوانی دیکھی تھی، اب بھی وہ ضد کر کے زین کے ساتھ بازار جاتے تو چیزوں سے لدے پھندے گھر لوٹتے۔ زین بیچارہ برا پھنسا تھا۔ زویا کے لحاظ میں اس کے بچوں کی فرمائشیں پوری کرتا تو جیب کا کباڑا ہوتا سو ہوتا، بیوی کا منہ بھی پھول کر غبارہ ہو جاتا۔ عروج کی ناگواری اور بیزاری رفتہ رفتہ کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ زویا سے چھوٹی ہونے کے باوجود وہ زویا پر ڈھکے چھپے الفاظ میں طنز کرنے لگی تھی۔ ثانیہ زویا کی وجہ سے پریشان تھی، سو تھی۔ کبھی کبھار اسے ہدایت کی بہت پہلے کہی بات یاد آتی تو وہ لرز کر رہ جاتی۔ اگر اللہ نے اسے شاہدہ بازی والی آزمائش میں مبتلا کیا ہوتا تو لاکھ سر جھٹک کر سوچ کو دماغ سے نکالتی، مگر یہ سوچ رگوں پے میں جھرجھری دوڑانے کا باعث بن جاتی۔ اللہ سے اپنا سہاگ سدا سلامت رکھنے کی دعا کرتی۔ شاہدہ باجی اور ان کے بچوں سے مزید محبت اور اپنائیت سے پیش آتی۔ عفت اپیہ صحیح کہتی تھی، رشتے نبھانا بھی ایک آرٹ ہے۔ اگر آج ہم کسی کے کام نہیں آئیں گے تو کل کوئی ہمارے بھی کام نہیں آئے گا۔ اور زویا کہتی تھی کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ زندگی میں آسانیاں منتخب کرے۔ یہی حق عروج بھی استعمال کر رہی تھی۔ اسے اپنے گھر میں زویا اور اس کے بچوں کا وجود نرا جھنجھٹ لگتا تھا۔ ماں باپ بوڑھے اور بے بس تھے، اب گھر پر بھابھیوں کا راج تھا۔ زویا کو بالآخر یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ ابو ہدایت کو ساتھ لے کر زویا کے سسرال گئے تھے۔ انہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ ہدایت کی فہم و فراست پر بھروسہ تھا۔ اس نے خود کو کسی موقع پر داماد نہیں سمجھا تھا، بلکہ ہمیشہ بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ زویا کے سسرال میں اس نے بہت سلیقے سبھاؤ سے بات کی۔ فہمیدہ آنٹی کا رویہ اب بھی درستی لیے ہوئے تھا، لیکن زویا کے سسر نے ابو اور ہدایت کے آنے کا مان رکھا، بلکہ ان سے معذرت بھی کی اور یقین دلایا کہ وہ بہت جلد احمد کو زویا اور بچوں کو لانے کے لیے بھیج دیں گے۔ احمد خود بچوں کے بغیر نہ رہ سکتا تھا، بس اسے زویا کے گھر والوں کے رابطے کا انتظار تھا۔ اب وہ زویا کو لینے جاتا تو اس کی انا کو کوئی ٹھیس نہ پہنچتی۔ وہ زویا کو لینے چلا گیا تھا۔ زویا بنا چوں چرا کیے اس کے ساتھ چلی گئی۔ زندگی کی حقیقتیں تلخ سہی، مگر اس کڑوے گھونٹ کو پیے بنا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ہدایت کو باہر کی بہت اچھی یونیورسٹی سے اسکالرشپ پر پی ایچ ڈی کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس نے ثانیہ سے مشورے کے بعد آفر قبول کر لی تھی۔ دونوں میاں بیوی عارضی مدت کے لیے جدا ہو رہے تھے۔ ثانیہ کا دل بہت اداس تھا، لیکن اس اداسی میں پریشانی کا کوئی گزر نہ تھا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اسے میکے جا کر نہیں رہنا تھا۔ وہ یہاں اپنے گھر میں آسانی سے رہ سکتی تھی۔ وہ کون سا یہاں پر اکیلی تھی؟ شاہدہ باجی اور ان کے بچے تھے نا اس کے پاس۔ شاہدہ باجی کے بڑے 2 بیٹوں نے تو ماشاءاللہ خوب قد نکال لیا تھا۔ وہ باہر کے سارے کام بھی بآسانی نمٹا سکتے تھے۔ شاہدہ باجی بھی اب خاصی مصروف رہنے لگی تھی۔ انہوں نے آس پڑوس کی عورتوں کے کپڑے اجرت پر سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ حالانکہ ثانیہ کو دنیا والوں کی زبانوں سے خوف آیا تھا کہ کیا کہیں گے سب، کہ ہدایت بیوہ بہن کو گھر بٹھا کر کھلا بھی نہ پایا، لیکن ہدایت کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ شاہدہ باجی کے لیے مصروفیت بہت ضروری ہے، اور جب ان کے ہاتھ میں اپنی کمائی آئے گی تو ان کا اپنی ذات پر اعتماد بڑھے گا۔ ان کی زندگی میں اسی اعتماد کی کمی ہے۔ ہاں، اگر وہ جسمانی طور پر اس مشقت سے تھکنے لگیں تو مجھے بتا دینا، میں اسی روز ان کا کام چھڑوا دوں گا۔
اس نے ثانیہ کو مخاطب کیا، اور فی الحال تو شاہدہ باجی اپنے کام سے پوری طرح مطمئن تھی۔ گھر کے دوسرے کاموں میں وہ جس قدر بے ڈھنگی تھیں، سلائی کا کام اتنا ہی نفیس انداز میں کرتی تھیں۔ اب انہیں بوتیک کا کام بھی ملنے لگا تھا، جس کے دام انتہائی مناسب تھے۔ جب ہدایت پڑھائی مکمل کر کے وطن واپس آئیں گے نا شاہدہ باجی، تو ان کی ترقی بھی ہوگی اور تنخواہ میں بھی ٹھیک ٹھاک اضافہ ہوگا۔ پھر ہم انشاءاللہ اپنا بزنس شروع کریں گے، اپنا بوتیک کھولیں گے۔ وہ شاہدہ باجی سے مخاطب تھی۔ ہدایت ابھی وطن سے باہر گیا نہیں، اور آپ دونوں خواتین اس کی واپسی کے بعد کی پلاننگز کر بیٹھی۔ کیا کہنے آپ کے؟ وہ ہنسا تھا۔ اچھا، ٹائم ضائع مت کرو، جہاں جانا ہے جاؤ، شاہدہ نے مسکرا کر چھوٹے بھائی کو ٹوکا۔ کہاں جانا ہے؟ ثانیہ حیران ہوئی۔ اگر آپ اجازت دیں خاتون، تو آپ کے ساتھ ڈنر پر جانا ہے۔ اگلے مہینے کی 14 تاریخ کو ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے۔ ہم 1 مہینے بعد گوروں کے دیس میں ہوں گے، تو کیا خیال ہے پیشگی سالگرہ نہ منا لیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر شوہر کو دیکھا۔ اس کی شادی کو 8 برس ہونے کو آئے تھے، اور وہ پہلی بار شادی کی سالگرہ پر ڈنر کروانے لے جا رہا تھا۔ حیران بعد میں ہونا، فٹافٹ تیار ہو جاؤ، ابھی عبداللہ سو رہا ہے، جاگ گیا تو ساتھ چلنے کی رٹ لگا دے گا۔ ہمارے پیچھے تو شاہدہ باجی سنبھال لیں گی اسے۔ ہاں، میں سنبھال لوں گی، لیکن واپسی پر ہمارے لیے بھی یاد سے چرگا پیک کروا کر لانا، ہم نے آلو گوبھی کوئی نہیں کھانی، شاہدہ باجی نے بے تکلفی سے فرمائش کی۔ ہدایت نے محبت سے انہیں دیکھا۔ بہت عرصہ لگا تھا انہیں یوں بے تکلفی سے فرمائش کرنے میں۔ فکر ہی نہ کریں شادو باجی، چکن روسٹ بھی لاؤں گا، اور ساتھ آپ کی پسند کی رس ملائی بھی۔ بس اتنے میں ہم واپس آئیں، آپ نے اپنے بچوں اور ہمارے بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس نے انہیں مسکرا کر مخاطب کیا۔ بیوی، یار جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ ثانیہ کو ہانک لگاتا اس کے پیچھے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ وہ کپڑوں کی الماری کا پٹ کھولے کھڑی تھی۔ سوٹ کا انتخاب مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پیازی رنگ والا سوٹ پہن لو نا، جو تم نے اتنے عرصے پہلے بنوایا تھا اور ابھی تک صرف ایک بار پہنا ہے، اس نے فرمائش کی۔ پیازی والا سوٹ پہنوں گی تو آپ ڈنر کے بعد مجھے وہ غزل سنائیں گے جو آپ نے اتنے عرصے پہلے اپنی ڈائری میں میرے لیے لکھی تھی اور مجھے ایک بار بھی نہیں سنائی، ثانیہ نے جوابی فرمائش کی۔ تم نے کب پڑھی؟ ہدایت نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ جس دن آپ نے لکھی تھی اس سے اگلے روز، ثانیہ نے مزے سے بتایا۔ ہدایت بلا ناغہ ڈائری لکھتا تھا، اور ثانیہ اس کے کالج جانے کے بعد اس کی ڈائری لازمی پڑھتی تھی۔ کسی کی ڈائری پڑھنا غیر اخلاقی فعل ہے ثانیہ بیگم، وہ جزبوز ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں تو کسی کی ڈائری تھوڑی پڑھتی ہوں، میں تو اپنے ماسٹر ہدایت اللہ کی ڈائری پڑھتی ہوں، باقاعدگی سے بلا ناغہ، اس نے کمال بے نیازی سے اعتراف کیا۔ اللہ ہی تمہیں ہدایت دے بیوی، اس چوری اور سینہ زوری پر وہ فقط یہی کہہ پایا۔ اللہ نے مجھے ہدایت ہی دیا ہے میاں جی، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہدایت نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھا، پھر خود بھی مسکرا دیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھا زندگی کبھی تیرگی کبھی روشنی کا تیسرا اور آخری حصہ۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔